بتائیں گے اور سورہ توبہ کا کہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگا. جنگ کا اصول کے اپنی پوری تیاری رکھیں، اپنے آپ کو مضبوطی دکھانا ہے، جیسے کہا تھا کہ گھوڑوں سے قوت سے گھوڑوں کو باندھ کر ان کو اپنا روپ دکھاؤ، اپنی ساری تیاری سامنے رکھو، یہ بتایا تھا، اور سارے سورسز کے ساتھ. اور اللہ کے راستے میں جو خرچ ہوگا وہ واپس ملے گا. جنگ کا اصول ہے کہ اگر کوئی پیس بھیجے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو یہ جنگ کا بھی ایک اصول میں سے ہے. اور مہاجر اور انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد کی، ایک دوسرے کی بھی مدد کی، دونوں میں بھائی چارہ ہوا. پھر ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ جہاد کا حکم لے کے یہ سورہ اتری ہے. اس میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں ہم، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کا غضب اس میں تھوڑا شروع میں ہے. اور اس کے بعد منافقوں کی 55 کیریکٹرسٹکس ہم نے پڑھی اس میں، اور پڑھتے چلے جائیں گے آگے بھی. اس سورے میں کھول کھول کر ان کی باتیں بتائی گئی ہیں. 70 منافقوں کے نام بتا دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. مشرکین کو 4 مہینے کی مہلتیں دے دی گئی تھی. 3 آپشن تھا، یا تو ان کو قتل کرنا ہے، یا وہ اسلام لے آئے، یا ان کو نکال دیا جائے. یہ 3 آپشن تھا مشرکین کے لیے. اہل کتاب کے لیے 3 تھا کہ ٹیکس دے کے رہے، چھوٹے ہو کے رہے یعنی محکوم ہو کر رہے، یا اسلام لے آئے. مشرکین چونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا تو ان پر حکم تھا ماننے کا. پھر ہم نے پڑھا کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنائے تھے جب زمین اور آسمان کریٹ کیے گئے تھے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے منص ہیں، یہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے. اور مشرکوں کا وہ ان کا ایٹیٹیوڈ بتایا تھا، وہ کس طرح سے حرام کو حلال کر دیتے تھے، آگے پیچھے منص کو کر دیتے تھے، اور 4 مہینے کسی طرح سے حرمت والے بنا دیتے تھے. یعنی کہ اللہ کے قانون کو چینج کرنا، اللہ کے قانون کو ہاتھوں میں لینا، دس از ناٹ الاؤڈ. منافق جو تھے وہ اجازت مانگتے تھے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے وہ کیا تھا. عورتوں کو یعنی کہ اس طرح سے نہیں کہا گیا، یعنی عورتوں کو جہاد پہ جانا صحیح نہیں ہے، لیکن عورتوں کا جہاد حج ہے، عورتوں کی جہاد علم حاصل کرنا بھی ہے، کیونکہ وہ اسٹرگل ہے، ہر چیز جس میں اسٹرگل ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ یہ جو مال والے تھے، بہت مال والے تھے، اور کمزور مسلمان رو رہے تھے، اور مال والے بیٹھنے پہ ترجیح دے رہے تھے، اور ان کے مال اور ان کے اولاد پر ہم نے رشک نہیں کرنا ہے. تو ہم نے اس پہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کچھ چیزوں سے ہم نے لیسن بھی لینا ہے. سبق کیا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرے استقامت سے کرے، یعنی کہ کوئی بھی آپ نے نیک کام شروع کیا ہے اس کو استقامت و اسٹیڈ فاسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ نے قرآن کی تعلیم لینا شروع کیا ہے، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں، کبھی کر رہے ہیں، کبھی دل چاہا تو کر لیا، نہیں کیا نہیں، تو اس کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، اور 80-90% آپ نے پورا پکا ارادہ کرنا ہے. باقی انسین جو ہے وہ آ جاتا ہے، and that is کہ آپ کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. پھر کوئی بھی اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرنا ہے، یونیٹی کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اختلافات ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، یونیٹی نہیں چھوڑنا ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا رہا ہے اور صحابہ کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ ان کے پاس ان کی ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتی تھی، بٹ دے اسٹے ٹوگیدر. تو اسٹے ٹوگیدر یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کام. اور مومنوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ڈالی گئی ہے، یعنی یہ جو محبت ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی، جو اللہ کے دین کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کی خاطر ہے. تو یہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت سب سے اوپر رکھنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اسیس کرتے رہنا ہے کہ منافقت کی جو نشانیاں ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے کہ وہ بہت جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسم کھاتے تھے، بات کو ادھر ادھر کرتے تھے، خرابی بیچ میں لاتے تھے، لوگوں کو لڑواتے تھے، بیچ میں خرابی لے کر آتے تھے، خرچ بہت ناخوشی سے کرتے تھے، اور دین کے کام میں بہت سستی دکھاتے تھے، نماز میں سستی دکھاتے تھے، مومنوں کے بارے میں غلط سوچ رکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. یہ بہت ساری چیزیں ہم نے، اور اس سے زیادہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، لیکن کچھ کو میں نے ہائی لائٹ کیا کہ کیونکہ یہ ہماری زندگی کے نارمل روٹین میں ہے. تو یہ چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، اسیس کرنا ہے کہ واٹ اف آئی ایم فالنگ ان دیٹ کیٹیگری، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو پھر نفاق کی دعا کرنا ہے، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب ولعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور. یہ دعا بھی یاد کر لینا چاہیے اور اس دعا کو بھی مانگنا چاہیے. رحمت اللہ صلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تو منافقوں کی کیا نشانی تھی کہ وہ بہانے بناتے تھے. ٹھیک ہے, اب وہاں پر تھا کہ ہم نے دیکھا لاسٹ جو ہم نے آیات پڑھی تھی سورہ توبہ کی اور 10th جو اینڈ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ کچھ آ رہے تھے جو مخلص مومن تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا خرچ کرنے کے لیے, وہ رو رہے تھے, اور کچھ جو غنی تھے وہ پیچھے بیٹھ گئے تھے, اور وہ پیچھے بیٹھ گئے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لوٹیں گے واپس تو یعتذرون عذر پیش کریں گے. عذر اپنے اوپر بلیم کو دور کرنے کے لیے کوئی جھوٹ موٹ کا بہانہ بنانے کو عذر کہتے ہیں. تو جب آپ واپس جا رہے ہیں, جنگ سے واپس آئے ہیں, الیکم اذا رجعتم, جب آپ لوٹے ان کی طرف, قل لا, تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پہلے سے کھول دے رہے ہیں, پہلے سے وہی کر دیا کہ اب آپ کے پاس آئیں گے یا آپ کے پاس ایکسکیوزز کریں گے یا آپ کے پاس بہانے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل, کہہ دیجئے آپ, لا تعتذروا, تم اب نہیں بہانے بناؤ, لن نؤمن لکم, میں تمہارے پر, اس سے پہلے کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا عفا اللہ عنکا, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں اجازت دے دی, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہاں کہہ دیا کہ اب یہ لوگ آئیں گے, تم نے کیا کرنا ہے کہ تم میرے پاس بہانے مت بناؤ, ہرگز نہیں ہم تمہاری بات مانیں گے, تمہارے لیے تحقیق انفیکٹ اللہ نے نبأنا, خبر دے دی ہمیں, اللہ نے تمہاری خبر تمہارے بارے میں ساری بات بتا دی. اب کیا کرنا ہے, اب عنقریب دیکھیں گے اللہ تمہارے عمل کو اور رسول اس کا دیکھے گا, پھر تمہیں واپس جانا ہے, یعنی کہ تمہارے اعمال یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا, اور تمہیں تو لوٹنا تو ہے عالم الغیب کی طرف جو حاضر کا غیب کا جاننے والا ہے, پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم عمل کرتے تھے. عنقریب وہ سیحلفون, حلف اٹھائیں گے, یعنی قسم کھائیں گے, اللہ کی قسم کھائیں گے. یہ دیکھیں کہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی, یہ غموز قسم ہے جس کا عذاب ہے, جھوٹی قسم, جو ہم نے قسموں کے بارے میں سنا تھا نا, پڑھا تھا نا کہ کفارہ ہے, اور ایک ہے کہ واللہ کا کوئی اتنا نہیں ہے, ایک جو آپ نے کر لیا اور اس پہ آپ ہیں کہ آپ اس کو توڑنا ہے, ایک جو جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ منافقوں کی نشانی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, منافقوں کی نشانی جب تم لوٹو گے ان کی طرف, آپ لوٹیں گے ان کی طرف, کیوں قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی, تاکہ آپ کو راضی کر دیں, تاکہ آپ لتعرضوا, راضی نہیں ہے, تاکہ آپ ان سے جو ہے نا ان کو معاف کر دیں, ان سے اعراض بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاعرضوا عنہم, اب کہا کہ اعراض برت لو تم, کیونکہ بعض اوقات اعراض برتنا ہی فائدہ مند ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی اور نفاق اور بڑھ جاتی. اگر آپ کسی کو اس کے گناہ پر بتا دیں, حوالہ دے دیں, تو کبھی کبھار وہ گناہ میں اور سرکش ہو جاتا ہے. اچھا ہے, اچھا تم ایسے ہی مجھے ہی کرنا ہے. تو آپ سے کہا جا رہا ہے فاعرضوا عنہم انہم رجس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا ان کو اوائڈ کرو اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ یہ آپ کے اندر خرابی سے پہلے یہی بتایا گیا تھا نا کہ یہ اگر شامل بھی ہوں گے تو خرابی لائیں گے, تو فساد کریں گے, تو اعراض بڑھتو, اور یہ گندگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ان کو ایوائڈ کرو, یعنی اعراض بڑھتو ان کو ایوائڈ کرو, اور یہ جو کر رہے ہیں اس کا یہ جو کمائی کی اس کا بدلہ ان کو ملے گا. پھر اب دوسری بات یہ کہ پہلی چیز تھی کہ اعراض برتنے کو کہا, کہ اب دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تمہارے پاس یہ جو آتے ہیں یا لیکن قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ آپ کو راضی کر لیں, آپ ان سے راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ گے ان سے, اللہ راضی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو فاسق قوم ہے. تو یعنی آپ کو راضی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. مین چیز ہمیں کیا ہے, ہر حالت میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور یہ اس کے لیے دعا بھی مانگنا ہے وَنَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ, کہ اللہ ہم ایسے اعمال کریں اللہ آپ راضی ہو جائیں, ہم سے آپ راضی ہو جائیں. تو ہم اپنے آپ کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ آیات یہ باتیں کیوں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, تاکہ ہم بھی سبق لیں, ہم بھی سمجھیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عرب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بدوین, جو بہت دور جنگل میں رہنے والے, یعنی دور آبادی سے دور رہنے والے, ایک گاؤں ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ عرب.
بدوی عرب ہیں، اشد کفرن، بہت شدید ہے کفر میں، نفاق میں، اجدر اللہ یعلم حدود، وہ زیادہ قریب ہے، اجدر یعنی کہ بہت زیادہ قریب ہے کس میں کہ وہ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی جہالت میں زیادہ قریب ہے، اور حدود جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس سے علم نہیں ہے ان کو، لا یعلم، ان کو علم ہی نہیں ہے جو اللہ نے حدود اتارے ہیں، جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ مرکز ہدایت کے قریب ہمیں رہنا چاہیے، صالحین کی کمپنی میں رہنا چاہیے، ان جگہوں پہ رہنا چاہیے جہاں ہمیں علم کا ہمیں کچھ ملتا جائے۔ تو جو جاہل ہوتے ہیں، جو لا علم ہوتے ہیں، ان کے اندر منافقت آتی ہے۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں کیا چیز منافقت کی طرف لے جاتی ہے، لا علمی، دین کا علم نہیں ہو، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہو، اور دین کے بارے میں کب نہیں پتہ ہوگا، جب ہم دور ہوں گے، جب ہم ان چیزوں سے دور ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ دیا جا رہا ہے، کہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، کہاں پہ اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہاں قرآن کو کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے، ہم ان سینٹر سے ہی دور ہیں، تو پھر تو ہمیں وہ نہیں۔ اب یہ کہ اب جیسے آپ سینٹرز اب تو آپ کے چاروں طرف ہے، اور آن ٹاپ آپ کے پاس تو زوم سے آپ کو ہر طرح کلاسز آپ کو اویلیبل ہیں، آن لائن کلاسز اویلیبل ہیں، ہر طرح کی چیز اویلیبل ہے۔ ان اپرچونیٹی کو لینا چاہیے، صالحین کی کمپنی لینا چاہیے۔ تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ اعراب جو ہیں من یتخذوا ما ينفق، اور انہی میں سے جو اعراب ہیں وہ جو بھی لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس کو مغرمن بنا لیتے ہیں، جرمانہ تاوان اپنے اوپر ایک بوجھ بنا لیتے ہیں، ایک ایسا بوجھ بناتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر بوجھ کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یتربص بکم دوائر، آپ کے لیے انتظار کرتے ہیں دوائر کا۔ دوائر کہتے ہیں مصائب، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بری گھڑی آ جائے، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کر علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر ہے بری گھڑی جو ہے ان کے اوپر آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، اور سننے والے ہیں، اور جاننے والے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ سارا کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں انتظار میں تھے کہ یہ تو بار بار ہم سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں خرچ کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تو ان کو کچھ ہو جائے تو ہم ان سے بچ جائیں گے۔ تو یہ منافقوں کی ہوتی تھی، ہمیشہ بددعائیں بھی دیتے رہتے تھے، اور یہ بری بات بھی مجھ سے نکالتے تھے، یہ بھی ان کی کیریکٹرسٹک تھی۔ ومن الاعراب، اور کچھ اور بھی اعراب ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ دو طرح کے اعراب ہیں، ایک یہ ہے جو بہت زیادہ، ایک ہے جن کے اندر نیکی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن ان کا اندر ایمان کا نور ہے، جو ایمان پر اللہ پہ لے آئے یوم آخر پر، اور بنا لیتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ کی قربت کا ذریعہ، کہ یعنی خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مجھے اللہ کی قربت ملے گی، اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں بندوں کی کسی کی مدد کروں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اور صلوات اور دعاؤں کا ذریعہ ہے رسول کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، خرچ کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے، وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ اللہ انہا قربت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہاں یہ ہے، ان کی قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اور قربت بھی ملے گی، اور ان کو جنت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بھی داخل کر دیں گے، اور رحمت میں داخل کرنا، جنت میں داخل کرنا، اور رحمت دنیا کی بھی رحمت ہے، کیونکہ صدقہ خیرات یہ جو ہے یہ انسان کو کہ مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب بھی کہیں پہ بھی آپ کو لگے اور کہیں پہ بھی ایسا ہو تو آپ یعنی دعا کرنا چاہیے، جہاں انسان جو ہے وہ صدقہ دے رہا ہو، جس جگہ دے رہا ہو۔ والسابقون الاولین، اور جو سابقون الاولین آگے جانے والے، نیکیوں کی طرف دوڑنے والے، ایک تو سابقون الاولین ہیں صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کی بات ہے، جیسے حضرت زید تھے، حضرت زید بن حارث تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت ابو بکر تھے، اور بھی بہت سارے ہیں، پتہ نہیں 50-60 جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا سیرہ میں، اور سعد بن معاذ اور عبد الرحمن بن عوف اور مصعب بن عمیر جو تھے، یہ سب سے پہلے مدینہ جانے والے اور مدینہ میں اسلام کو پھیلانے والے تھے، مصعب بن عمیر تھے، اور انصار میں تھے جو عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن معاذ، یہ انصار میں سے تھے۔ تو مہاجرین اور انصار وہ لوگ بھی اتبعوا باحسان، وہ لوگ بھی جنہوں نے ان صحابہ کرام کی پیروی کی، تابعین تھے جو صحابہ کرام کے لیے کو فالو کیا، انہوں نے احسان بہترین طریقے سے، یعنی ایک ایکشن، وہ جو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، جو بالکل قریب تھے، اور پھر ان کے جو لوگ جنہوں نے ان صحابہ کرام کو پایا اور انہوں نے ان کو اسی طرح سے
فالو کیا احسان طریقے سے، یعنی بہترین طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشخبری دے دی. اللہ ان سے راضی ہے، وہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان پہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. یہ سابق الاولون کون تھے؟ کسی بھی فرقے سے نہیں تھے. جو آج ہم نے فرقہ بنا لیا ہے کہ اس صحابی کو مانو اس کو نہیں مانو، تو کسی فرقے سے نہیں تھے. یہ صرف کتاب اور سنت کو فالو کرنے والے. تو جو اہل سنن جماعت، یعنی کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے سارے صحابیوں کو اسی طرح سے عزت دینی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی رسول کے بیچ میں فرق نہیں کرنا ہے. جب رسولوں کے بیچ میں فرق نہیں کرنا ہے تو ہم صحابہ کرام کے بیچ میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ ممن حولکم من العرب، اور جو ان میں سے ہیں مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے آس پاس، ممن حولکم تمہارے چاروں طرف میں سے، عرب میں سے ہیں منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی ہیں منافق ہیں. یہ کیا ہے؟ مردوا علی النفاق، بہت بڑھ گئے ہیں نفاق میں، تم نہیں جانتے ہو ان کو. نحن نعلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کے نام بتا دیے تھے، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے نام بتائے، اپنے اذن سے نام نہیں بتائے کیونکہ ان کو بھی ایمان لانا ہی تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کو جانتے ہیں، جو منافقت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. یہ قبر کی عذاب کی دلیل ہے. 2 مرتبہ عذاب، یعنی کہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب ہوگا. اور پھر یعنی اس 2 مرتبہ عذاب ہوگا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، یعنی وہ کس نے منافقت ایسے مرے، پھر عذاب قبر ملا، سنعذبهم مرتين، 2 مرتبہ وہ عذاب، پھر اس کے بعد عذاب علیم کی طرف جائیں گے وہ. اور کچھ دوسرے ہیں. اب یہ منافقت بتا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ مومن ہیں ایسے، وآخرون اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، ان کے ملے جلے ہیں عملا صالحا، اچھے اعمال، وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے برے. تو آج ہم سب اسی کیٹیگری میں، ہمارے اچھے عمل بھی ہیں، برے عمل بھی ہیں، ہم سب اسی کیٹیگری میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. کوئی بھی کہہ نہیں سکتا کہ میں بہت پیور ہوں، ہمارے عمل ملے جلے. اللہ تعالیٰ اس وقت کے دور کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے، صحابہ کرام سے. ابو لبابہ ان کے 6 ساتھی تھے جو کسی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے جنگ تبوک میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو سزا دے دی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو پلرز سے باندھ لیا تھا کہ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اسی طرح سے رہیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھول دیں گے، ہم اسی طرح سے رہیں گے. تو یہ وہ 6 صحابی تھے جنہیں اپنے آپ کو اس طرح سے کیا تھا. ان کے اعمال ملے جلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. تو اب ان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ صدقہ دو، یہ لے لو ان کے مالوں سے صدقہ. تو طاہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان سے ان کا صدقہ لو، ان کو پیور کرو. یعنی صدقہ جو ہے، مال جو ہے، آپ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ 2 رکعت، جیسے آپ کو فیل ہو جائے کہ یہ آپ نے کچھ گناہ کیا ہے، غلط کر دیا ہے، کچھ بہت برا ایسی کوئی چیز کر دی ہے، کوئی غیبت ایسی بری کر دی جس نقصان دہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز آپ کو مجھے تو بس ایک ہی چیز کا یاد رہتا ہے اور یہی چیز میں بتاتی رہتی ہوں کیونکہ یہ ہم آؤٹ آف نو ویئر اس میں پڑھ ہی جاتے ہیں. تو اب وہ کیا ہے تو آپ نے دونوں کا دیا، صدقہ دیے دیں. کوئی ایسی چیز ہو گئی، قرآن کی بے ادبی ہو گئی ہے، غلط بات مجھ سے نکل گئی ہے، ہرٹفل بات نکل گئی ہے، تو آپ نے کسی کے منہ پہ کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے، صدقہ کریں. یہ پیورٹی لے کر آتا ہے صدقہ. صدقہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو پاک کرتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے، ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، دعاؤں کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت تک جو دعائیں ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں. تو زکی بہا وصلی علیہم، اور دعائے رحمت کرو ان پر، یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ اس وقت کا کہا تھا. اب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. ان صلاتک سکن، کیونکہ آپ کی صلات، آپ کی صلاتک، یہ جو ہے دعا ہے، آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات بھی لیتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. جو سنسیئرٹی کے ساتھ جو اللہ کے لیے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اللہ تواب الرحیم ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور تم بس کہہ دیجئے کہ بس ٹھیک ہے، اب تم نے کر لیا، کریکشن کر لی، توبہ کر لیا، صدقات کر لیا، اب عمل کرو.
ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال, تمہارا رسول بھی, یعنی کہ ایکشن آپ کے نظر آنا چاہیے. آگے بڑھ کے جنگوں میں حصہ لیں, کہ دیکھے گا تمہارا رسول بھی تمہارے عمل کو, مومنین بھی دیکھیں گے کہ ہاں یہ لوگوں میں کریکشن ہو گئی ہے, یہ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر واپس لوٹیں گے اللہ کی طرف جو غائب کا حاضر کا جاننے والا ہے, پھر جو وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے. تو یہ نیگیٹیولی بھی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اختلاف کرتے ہیں, اور یہ یہاں پہ یہ پازیٹیولی بھی ہے, کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا جواب دے گا, ہر عمل کا جزا دے گا. اور دوسرے ہیں مرجون لامر اللہ, مرجون ڈھیل دے دیا گیا ان کے معاملات کو اللہ نے, اما یعذبہم, شاید تو عذاب دیتے یا ان کے اوپر مہربان ہو جائے. یہ کون تھے؟ یہ تین صحابی تھے. حضرت کعب بن مالک تھے, اور حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ, یہ تین صحابی تھے. اور یہ بھی سستی سے رہ گئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا, ہم آگے اس کا پڑھیں گے, ان کے بارے میں معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا معاملہ اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا معاملہ میرے ہاتھ میں. تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے آگے پڑھیں گے. واللہ علیم الحکیم, اللہ جو ہے وہ جاننے والے ہیں, حکمت والے ہیں. یعنی وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے تھے اور جنگ تبوک میں, تو اس میں جو ہے انہوں نے اپنے حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا تھا کہ کہاں ہے وہ, تو کسی صحابی نے کہا کہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے اپنے باغ میں. تو کسی صحابی نے کہا ایسے بات مت کہو, یعنی کہ اس طرح سے بات میں منہ سے نکل جاتی تھی ان لوگوں کی. تو پھر جب کعب بن مالک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر میں جیسے اور لوگوں نے کہا میں بھی کوئی بات کہہ دوں تو میرا اللہ جان لے گا سارا, تو میں یہ بات بتاؤں کہ میری تھا ارادہ, اور میں نے کہا آپ جائیں گے اور میں جلدی سے پہنچ جاؤں گا. اور لیکن وہ کسی اس سے جو ہے نا نہیں پہنچ سکے. ان کے پاس اونٹ بڑا زبردست, بہت مالدار تھے کعب بن مالک, کہ وہ میں تو ایک اس میں پہنچ جاؤں گا, اور وہ نہیں پہنچ سکے تھے. تو پھر یہ جو ایکسکیوز دیا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اور اس طرح سے ان کے لیے 50 days سارے مسلمانوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا. سلام کا جواب دیکھتے تھے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. ابو طلحہ ان کے جو جزاد بھائی تھے وہ انہوں نے بھی یعنی ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تھا, سب نے منہ پھیر لیا تھا. ان کے لیے 50 days جو ہے وہ بہت ہی سخت ترین تھے, جہاں کے ہم پڑھیں گے. اب یہاں پہ مسجد کو, اس مسجد کا ذکر ہے جو بنا لیا درارن و کفرن, جو ستانے کے لیے تھا اور کفر کے لیے تھا. یہ کون تھا؟ ابو عامر تھا, راہب تھا, اور یہ جو ہے یہودی علماء تھا, اور آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کو نقصان دینے کے لیے کوشش میں تھا. اور منافقوں سے مل گیا, مشرکوں سے مل گیا, اور ان کو مشورہ دیا کہ ہم ایسی مسجد بناتے ہیں جس میں بیٹھ کر ہم پلاننگ کریں گے, ہم ہتھیار رکھیں گے, ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. جب یہ بنا رہا تھا تو لوگوں نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم نے سیرہ میں بھی پڑھا تھا کہ آپ آئیں, جب جنگ تبوک پہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آئیں آ کے یہاں پہ نماز پڑھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم واپسی پہ آئیں گے. تو جب واپسی پہ آ رہے تھے راستے ہی میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ بات خبر دے دی ان کو. تو یہ بتا دیا کہ یہ کفر کے لیے ہے, یہ تفریق کے لیے ہے, جدائی ڈالنے کے لیے, ایمان والوں کے بیچ میں ہے. یہ جو ہے جو بطور پناہ گاہ ارصادن ہے, لمن حاربہ, جنگ کے لیے ہے, اللہ کے اور رسول کے لیے سے پہلے, یعنی کہ اللہ اور رسول کے لیے بنانے کے لیے ہے. البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے. کیا ہے؟ ہمارا تو ارادہ کچھ نہیں تھا, اچھائی کا ارادہ ہے کہ قریب کی مسجد ہوگی, سب کو آسانی ہو جائے گی, سب نماز پڑھیں گے, ایک آسانی کے لیے ہے. الا الحسنى, ایکسپٹ کی اچھائی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ گواہی دے رہا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں, یہ بتا دیا گیا. پھر حکم دے دیا لا تقم فیہ ابدا, اس میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا, البتہ اس مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے. مسجد قباء کے برابر بنائی گئی تھی یہ. اور مسجد قباء کے لیے کہ رسول اللہ وہاں جاتے تھے ہفتے کے دن, اور وہاں پہ نماز پڑھتے تھے, اور اس پہ پڑھنے کا کہا ہے عمرہ کا ثواب ہے. تو جس پہ تقوی کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے, پہلے دن سے زیادہ حقدار ہے کہ اس میں تم کھڑے ہو. اس میں کچھ لوگ ہیں جو جا کے نماز پڑھتے ہیں, یحبون ان یتطہروا, جو بہت محبت رکھتے ہیں پاکیزگی کے لیے. یعنی کچھ لوگ تھے تو معلوم کیا گیا کہ ان کے اندر کیا ایکسٹرا پیورٹی وہ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. تو وہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے, یعنی دونوں چیز, ڈرائی بھی کرتے تھے, پانی کا سے بھی کرتے تھے. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ محبت کرتا ہے
پاک رہنے والوں سے. تو اپنے جسم کی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنے اندر وضو میں رہیں, پیورٹی رکھیں, صفائی رکھیں, یعنی چینج کریں اپنے انڈر گارمنٹس کو جس طرح سے بھی آپ کا یعنی جو طریقہ ہے. تو یعنی اپنے آپ کو صاف صفائی پیورٹی کی طرف رہیں. اور جب آپ وضو کر کے نکلیں تو آپ کہیں اللہم اجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین. یہ بھی ایک دعا ہے جو وضو کے بعد آپ پڑھنے کی دعا ہے. جیسا آپ اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں آسمان کو دیکھ کر, اس طرح سے یہ بھی دعا پڑھتے ہیں. غفرانک بھی پڑھتے ہیں آپ وضو کے بعد جب آپ نکلتے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح سے پاک رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر. جس کی بنیاد, جس بلڈنگ کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے, تو کوئی بھی مسجد بنا رہا ہے. اب دیکھیں اتنی مسجدیں بن رہی ہیں, اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے یا پیسہ بٹورنا ہے؟ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک مسجد آلریڈی ہے, یہاں پر ایک اور مسجد یہاں پہ کھول دی گئی ہے, اس کی صرف کمپٹیشن میں کہ ادھر بھی آ جائیں ادھر بھی آ جائیں. دیکھیں اس ایریا کے لیے کافی ہے تو بس ٹھیک ہے. تقوی کی بنیاد ہونی چاہیے. کوئی مدرسہ کھولیں اللہ کی رضا کے لیے, یہ صرف اور صرف اللہ کے دین اس میں آگے بڑھے, اس کے لیے اس میں سنسیئر لوگ ہوں. جو ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اتھارٹی ہیں, وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اندر نماز قائم کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں. تو اللہ کی رضا بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد ڈالی گئی ہے ایک کنارے پر کھائی کے گرنے والی ہے اور پھر لے گری وہ جہنم میں, یعنی اس کی بنیاد ہی کچھ نہیں تھی, اس کا کچھ بھی نہیں تھا اس کا, تو وہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھانے کا آرڈر کر دیا تھا. اور اللہ ہدایت بھی دیتا ہے ظالم لوگوں کو. لا یزال بنیانہم الذی, جو لوگوں نے بنائی تھی ایسی بنیاد, ایسی بلڈنگ, ایسی عمارت, ان کے لیے وہ ہمیشہ رہے گی. لا یزال, نہ زوال ہوگا ان کو, یعنی کہ ہمیشہ ایسا رہے گا ان کے لیے. بنو, جو بنائے انہوں نے, ان کے لیے شک, دلوں میں شک کا ذریعہ, یعنی کہ ان کے اندر اگر وہ تقویٰ نہیں ہوگا تو بے چینی کا ذریعہ رہے گا وہ, اور ان کے دل یعنی کٹ جائیں گے ان کے دل اس سے. اور اللہ علیم الحکیم ہے. بے شک اللہ نے تم سے لے لیا ہے, مومنوں سے لے لیا ہے, خرید لیا ہے, ایکسچینج کر لیا ہے ان کی جانوں سے, ان کی مالوں سے. بہترین تسلی والی آیت ہے اور سمجھنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تجارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ٹریڈ ہے ہمارے لیے, اور وہ ٹریڈ کیا ہے؟ ہم سے ہماری جان اور مال, یعنی جان کی محنت اور مال کا خرچ, یہ لینا ہے اللہ نے, اور اس کے بدلے ہمیں جنت دے رہے ہیں. سبحان اللہ, جنت بیٹھے بیٹھائے مل رہی ہے, یعنی بیٹھے بیٹھائے مینس کہ بتایا جا رہا ہے یہ, تو اس کے لیے کوشش تو کرنا ہے. اور وہ کوشش کیا ہے؟ اپنے اسٹرگل, اپنی جان سے علم لیں, علم کو آگے پہنچائیں, اچھی بات کہیں. آج ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا جہاد نہیں ہے تلوار سے, لیکن ہمارے دین کو آگے بڑھانے والی چیز جو ہے وہ قلم ہے, زبان ہے, دوڑ بھاگ ہے. دین کے لیے دوڑیں, اچھا کام کریں, اچھی بات پہنچائیں, یہ ہمارے لیے, اور اللہ کے دین پر استقامت رکھیں. اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, وہ مارتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں. اور یہ اللہ نے جو وعدہ دیا تھا, یہ 3 بکس میں, یعنی تورات, انجیل, قرآن میں بھی ہے. تورات, انجیل میں, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے, تورات انجیل میں بھی تھا. یہود نصارہ سے بھی کہا تھا کہ تم کرو گے تمہارے 100 درجے بلند ہو جائیں گے. یہ یہود نصارہ کے لیے بھی کہا ہوا تھا. تو یہ بہترین جو ٹریڈ ہے, یہ کس میں جو کر رہا ہے وہ بہترین ہے, جو بتا رہا ہے یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آیا ہے وہ بہترین, کتاب میں لکھا بہترین, اور جو کرنے والے ہیں وہ بھی بہترین ہے. تو ہم نے تو ایسی چیز کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے اور کہنا ہے نہیں, ہم نے ایسا ٹریڈ کرنا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ, کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اللہ سے بڑھ کر عہد کرنے والا, یعنی اللہ زیادہ عہد پورا کرنے والا ہے. جب اللہ یہ اپنے عہد کو پورا کر رہے ہیں تو یہ تو ہمیں خوشخبری مل گئی. فاستبشروا, آپ خوشخبری مناؤ, خوشیاں مناؤ. کس بات پر؟ اپنے تجارت پر. ببیعکم, بیع کہتے ہیں تجارت کو. اب جو تم نے تجارت کی, الذی بایعتم بہ, جو تم نے تجارت کی اس کے ساتھ, کس کے؟ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت کر لی, یہ بہترین آپ کو کامیابی ہے. تو یہ بیکار سی جان اور معمولی سا مال ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سے لے کر ہمیں اس کے بدلے
عزت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے جنت دے رہے ہیں. اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر کریں. ہم اپنے اعمال پر نظر کریں گے تو ہم اپنے غلطیاں خامیاں دیکھیں گے، ہم توبہ کریں گے. کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون، جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، سائحون سیاحت کرنے والے، اور ایک ہے کہ روزہ رکھنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، نیکی کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے، حافظون لحدود اللہ. فائنل بات جو ہر چیز کو کور کرتی ہے کیا کہ اللہ نے حدود جو بنائی ہے اس کو اوپر چلنے والے، لمٹ کو سمجھنے والے، آؤٹ آف لمٹ ایکسٹ لمٹ نہ کریں کسی بھی چیز میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، سب کو حدود کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت، وضو کی حفاظت، یہ سارے حدود جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، روزے کی حفاظت، کسی بھی غلط کام کی حفاظت، معاملات میں حفاظت، ایک دوسرے کے حقوق دینے میں حفاظت، سارے حدود کی حفاظت، یہ ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے. یہ چیز اگر آ جائے گی تو آپ تائبون بھی ہوں گے، عابدون بھی ہوں گے، حامدون بھی ہوں گے، سائیون بھی ہوں گے، راکعون بھی ہوں گے، سب کچھ ہو جائیں گے آپ. مبشر المومنین، اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اب یہاں پہ منع کر دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہر نبی کے لیے منع کیا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کیا تھا، اس کا ذکر آئے گا کہ وہ جو ایمان لائے ان کو بھی کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، اگر یہ اولی القربہ بھی ہیں، ان کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. اب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اب ان کے ماں باپ مشرک ہیں، کوئی اسلام میں آ گیا، ان کو دعویٰ دے رہے ہیں، ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے. اب وہ مر گئے اسی حالت میں، ان کے لیے استغفار ہے ہی نہیں، ختم، اینڈ، نو دعا. تو اب اس چیز کے لیے بڑا، اگر کسی کو کسی سے محبت ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کسی سے، تو ان کو ضرور دعویٰ دیتے رہیں، ان کو قرآن کی طرف بلائیں. مین تبلیغ آپ کے قرآن اور سنت سے ہے. اولی القربہ ہو، اس کے بعد ان پر ظاہر ہو گیا انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں. ما کان استغفار ابراہیم علی ابی. اب ابراہیم علیہ السلام نے استغفار پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ ابھی الا ان موعدہ، کہ وہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے ضرور آپ کے لیے استغفار پڑھوں گا. تو وہ استغفار اس لیے پڑھا تھا اپنا وعدے کو جو اس نے کیا تھا. لیکن جیسے ان پہ یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ دشمن ہے اللہ کے، تبرأ منہم، انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیا ان سے، یعنی الگ کر لیا اس بات سے کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں. بے شک وہ تھے اللہ اوّاہ حلیم، بہت آہے بڑھنے والے، بہت تحمل والے تھے، بہت محبت کرنے والے، تحمل والے تھے، بہت یعنی کہ بردبار تھے. یعنی اتنا زیادہ تھا کہ وہ خیر خواہ تھے، اتنے کہ وہ کسی چیز ان کے ساتھ اتنی سختی ہوتی تھی، اتنا کچھ کیا، ان کو جلانے کا وہ کیا، پھر بھی ان کے لیے دعا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اسپیشلٹی، ایک بات بتائی، ان کی ایک خاص خوبی بتائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جب بھی ان کو خلیل اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بھٹکاتا نہیں اس قوم کو، جب اس کو یعنی ہدایت کا ذریعہ سارا دے دیا، اس کے لیے سارا کچھ بیان کر لیا، اور یہ بتا دیا ما یتقون کہ کیا کیا بچنا ہے، کن کن چیزوں سے. جو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھٹکاتا نہیں. جب وہ شخص، جو آدمی جو ہے اس ہدایت کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دے گا، اس کو بھٹکا دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی المہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی الساعۃ العسرہ. ساعۃ العسرہ کیا تھا؟ جنگ تبوک. جنگ تبوک کو ساعۃ العسرہ کہا کیونکہ یہ 30,000 کے لشکر کو فرض العین کی طرح کہا گیا تھا کہ اب نکلنا ہے سب کو. اور کیا تھا اس وقت؟ سخت گرمی، پیاس، سارے یعنی کہ تجارت کا سامان تیار، پھل پکے ہوئے، مال تیار ہے، سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے کے لیے نکل جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گئے ہیں، اور نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر، وہ لوگوں نے جنہوں نے اتباع کیا، فالو کیا ساعۃ العسرہ میں، یعنی اس بات کو فالو کیا، اس وقت کو کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اس کے بعد کے قریب تھا ما کاد یزیغ قلوب، کہ قریب تھا کہ ان کے دل یعنی کہ
چھوڑ دے, ساتھ چھوڑ دے, ان کا دل جو ہے نا ساتھ چھوڑ دے, ہمت ہار جائے. قلوب فریق منہم, ایک فریق تم میں سے, انہیں اتنی تکلیف تھی کیونکہ 700 جو ہے نا کلومیٹرز یہاں پیدل چلے. یعنی ایسا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اونٹ پہ جا رہے تھے اور تھوڑے دور جاتے تھے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے, پھر کچھ لوگ اس پہ اونٹ پہ چڑھتے تھے, پھر کچھ لوگ پیدل جاتے تھے, ہاتھ پیر میں زخم, یعنی کہ پتے کھا کے اپنے آپ کو کھانے کا وہ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس جگہ پہنچنا ہے, اور وہاں ایکچولی جنگ ہوئی بھی نہیں تھی. تو کیا تھا, اللہ کی ایک آزمائش تھی, ٹیسٹ تھا کہ جانا ہے نکلنا ہے, اور سخت گرمی پیاس کہ انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اجری کو نچوڑ کے پانی پیا تھا, ایک ایک کھجور کو لے کے لکھ کیا تھا. تو اتنی سختی پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان ہو گئے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا, ان کو مضبوطی دی, ان کو انرجی دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والے ہیں. اب وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت, وہ 3 کی بات اب آ گئی, اب ان کے لیے بات آ رہی ہے. یہ کعب بن مالک جو ہے نا, انہوں نے اس سے روایت ہے کہ وہ سچے مومن تھے, ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی منافقت تھی, سچے مومن تھے. اور جو ہلال بن امیہ جو تھے بہت بوڑھے تھے, اور 50 days ان کے لیے اتنا تھا کہ کوئی نہیں بات کر, یہاں تک کہ بیویوں کو الگ کرنے کے لیے کہہ دیا, کیونکہ اللہ نے اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا ان کے لیے. اور ایک طرح سے ٹریننگ تھا, ایک طرح سے دوسروں کے لیے اگزامپل تھا, ایک طرح سے بتانا تھا کہ بہت ساری اس میں ہمیں سبق, اس میں ابھی میں بتاؤں گی کہ جو سبق ملا تھا اس میں. تو خلفوا, وہ جو رہ گئے تھے پیچھے, حتی اذا ضاقت علیہم الارض, جہاں تک کہ تنگ ہو گئی تھی زمین, بما رحبت, اس کی کشادگی کے باوجود, یعنی ان کو ایسا لگتا تھا کہ زمین پھٹے اور ہم اندر چلے جائیں. مسجد میں جاتے تھے, کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا, منہ پھیر لیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا تو وہ منہ پھیرتے تھے, اور وہ دیکھتے تھے ان کی لپس ہلتے تھے سلام کے جواب میں, اور ہلکی سی تبسم ہوتی تھی ان کے لپس میں, لیکن وہ چونکہ اللہ کا حکم تھا تو وہ منہ پھیرتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرتے تھے تو صحابہ کرام تو ایک ایک ایکشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرتے تھے, سب نے منہ پھیر لیا, یہاں تک کہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اور کعب بن مالک کہتے تھے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں جو ہے کسی کر لوں یا میں اپنے آپ کو مار لوں, میں اپنے آپ کو کیا کر لوں کہ اپنے آپ کو کیسے اس چیز سے میں نکالوں. تو اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو سمجھ کے ان کی پوری سچویشن بتائی کہ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی, وضاقت علیہم انفسہم, ان کا نفس ان کے اوپر تنگ ہو گیا, یعنی کہ جان ان کے اوپر تنگ ہو گئی, اور ان کو ایسا گمان ہوا کہ اب کہیں پناہ نہیں ملنے والی ہے الا الیہ, ایکسپٹ اس کے. ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت اتاری, اور جب یہ آیت اتری ہے تو خوشی سے اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگایا, اور ایک جو ہے وہ اوپر جا کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے آپ کی توبہ. یعنی مومن ایک دوسرے سے اتنے محبت کرنے والے تھے, سب خوشی, ایسی خوشی منا رہے تھے جیسے کہ کیا چیز مل گئی ہے. اور کعب بن مالک نے اپنے صدقے کے لیے لا کے سارا مال دیتے تو سب نے کہا تھا کہ 1/3 اپنے اور جو ہے فیملی کے لیے رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے مہربان ہوا تاکہ ان کی توبہ قبول کرے, بے شک وہ تواب الرحیم ہے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ایک سبق تھا کہ وقت پر نیکی کرے, نیکی کا کوئی موقع آئے ڈیلے نہیں کرنا ہے. اچھا آج, اچھا 1 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے, پرسوں کر لیں گے, کل کر لیں گے, جب بھی ہو فوراً کریں, سستی نہیں کریں, اور سچ بولنا ہے. سچائی جو ہے نا یہ فائدہ دیتی ہے, اور سچوں کو سچ نے فائدہ دیا ہے نا. اور یہ جو سچا ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے اس میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے, اور جھوٹا جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے وہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو سچائی کو جو ہے نا, سچوں کو اس کا سچ فائدہ دے گا, اور یہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا ایمان والوں کے لیے کہ ہو جاؤ سچوں میں, سچ یعنی یہ جو سچ بولنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, مع الصادقین, سچے سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو, ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. ما کان لأهل المدینة من الحول من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ, کہ اور اللہ تعالیٰ بات بتا رہے کہ کسی بھی تمہارے مدینے والوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے, من حولہم, ان کے چاروں طرف جو اعراب ہے, کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے, ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے اور کوئی پیچھے رہ جائے کہ نہیں ہمیں تو بہانے بنا کے یا کچھ بات کہہ کے.
اور نہ یہ پسند کریں کہ اپنی جانوں کو بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھ لیں اس کی نفس سے. یعنی ہم اپنی جان کو زیادہ، یعنی کہ یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کو اس وقت تک یعنی اللہ کو پیارا نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے رسول کو اپنے ماں باپ سے، ہر چیز سے، اپنی جان سے، ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ذالک بیان نام، یہ اسی وجہ سے کہ یعنی کہ کیوں اس کی جزا کیا ہے کہ آپ کو نکلنا ہے، بیان بے وجہ اس کے کہ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کو پہنچتی ہے پیاس، تھکاوٹ، بھوک اللہ کے راستے میں، اور جو بھی انہوں نے نہ انہوں نے کوئی ایسی جو بھی یعنی نہ کر کے کہ زور دینے والی بات ہے کہ نہ ہی وہ کوئی ایسی بھوک کے گزرے ہوں، تھکن سے گزرے ہوں، اللہ کے راستے سے گزرے ہوں، ایسے لا یطعون موطئا، کوئی بھی لتاڑنے والی جگہ یعنی کہ پامال کر رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں گھوڑوں کے ذریعے، یعنی کہ دشمنوں کو کے اوپر غصہ اپنا ظاہر کرنے کے لیے یا کفار کو غصہ دلانے کے لیے، اور جو بھی انہوں نے پایا کوئی بھی دشمنوں سے یعنی کہ مال غنیمت پایا، کوئی دشمنوں سے لیا نہیں لیلن، جو مال غنیمت لیا یعنی کہ محنت کی، کوشش کی، نکلے، ہر طرح کی بھوک بھی پیاس بھی. آج بھی جو بھی ہم کام کریں گے بھوکے بیٹھ کے، کوئی چیز چھوڑ کے، اپنے پسندیدہ چھوڑ کے چیز، نیند کو چھوڑ کے، ہر چیز کا اجر الا کتب لہم، ایکسپٹ کہ اس کو لکھ لیا گیا عمل صالح کی طرف. ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے، ابھی آپ نے عمل کیا نہیں ہے اور لکھ دیا گیا، اور جو چیز آپ گزر رہے ہیں اس سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اجر لکھ دیا گیا کتیبہ، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے محسنوں کا اجر. آگے اور بتا رہے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی خرچ چھوٹا یا بڑا، یعنی سنسیئرٹی سے خرچ کرتے ہیں. 1 پاؤنڈ بھی اگر ہے وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے، اور 1000 خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے. ولا کبیرۃ ولا یقطعون، اور نہیں انہوں نے پار کی کوئی وادی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جزا کے احسن جزا کے طور پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وہ عمل کر رہے ہیں. وما کان للمؤمنین، اب ایک اور آرڈر آ گیا ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ وہ نکلے، سب کے سب نکل کے چلے گئے جنگ کے لیے، یعنی کہ نکلے سب کافہ پورے کے پورے نکل گئے. صرف جنگ تبوک میں کہا تھا وہ فرض العین تھا، اس کے بعد جنگ جو ہے وہ کفایہ ہو گئی، یعنی کچھ لوگ نکلیں گے، نہ ہی سب نکلیں گے جنگ کے لیے، نہ ہی سب بیٹھے رہیں گے. نکلنا ہے لیکن سب کے سب نہیں. فلولا نفر من کل فرقۃ، پھر کیوں نہیں نکلی کوئی ایک جماعت، ان میں سے ایک جماعت نکلتی. اب کیا تھا کہ اب جنگ کے لیے ایک نکلی، اب ایک جماعت کیوں نہیں نکلی؟ کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. علم کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. ایک طائفہ لیتفقہوا فقہ، یعنی سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ سیکھیں اور سمجھ بوجھ پیدا کریں. فقہ یعنی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، پھر دین کا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ ڈرائے اذا رجعوا، جب وہ واپس آئیں، یعنی سیکھیں، جائیں کہیں لے عمل کچھ سیکھیں، اور اس کے بعد وہ واپس لوٹیں تو اپنے جتنے بھی لوگوں ہیں ان کو سب کو سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں، تاکہ اذا رجعوا، جب وہ ان کو لوٹیں ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں، حذر کریں، ڈریں. کس بات سے؟ کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں، حرام کے بارے میں پتہ ہو، حلال کے بارے میں پتہ ہو، سارے احکامات کے بارے میں پتہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عالم کو عابد پر فضیلت ہے، عالم کو عابد پر فضیلت ہے، کہ جو علم لیتا ہے اور جو عبادت کرنے والا کنٹینیوسلی رات دن عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن ایک عالم ہے، اس کو اس پہ فضیلت ہے، لیکن وہ عالم عمل والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ کو ایک ادنا آدمی پر. سبحان اللہ. تو اس کے لیے تو ہمیں علم لینا چاہیے نا. علم کے لیے، نالج کے لیے ہم نے ہر طرح کے سورسز کو اپنانا ہے، جہاں جیسے جیسے سورس ملے اس کو ہم نے اپنانا ہے. اور دین سے جو سیکھنے والے ہوتے ہیں
پھر لوگوں کو اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے کام کرتے رہنا چاہیے، اور یا پھر جہاد کے لیے تھوڑے نکلیں اور پھر پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی تھوڑے نکلیں، اور پڑھتے رہیں ساری زندگی ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری جو ہے وہ 16 ایئرز گھر سے نکلے تھے اور علم سیکھا انہوں نے۔ آج جو امام بخاری کی ایک ایک حدیث آپ کو نظر آتی ہے اور وہ ساری آتھینٹک ہے، تو 16 ایئرز وہ جو تھے وہ انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اسی طرح سے یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اب ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنگ کرو ان لوگوں سے، کن سے؟ جو قریب آس پاس لوگوں سے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ کہا ہے نا، قریب سے کرتے 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 آگے بڑھتے جاؤ، یہ ہے۔ اور اسی طرح سے دعوی کا بھی ہے، آپ اپنے قریب سے، عشیرتک الاقربین کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رشتے داروں سے، اقربین قریبی رشتے داروں سے شروع کرو۔ تو ہم نے دعوے کے لیے بھی جو تو جہاد اور جنگ اور یہ ہم جو دین کے جو میسیجز پھیلا رہے ہیں بتائیں گے، تو کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، رشتے داروں سے شروع کریں، دوست احباب سے، تو چھوٹی اسٹیپس لینا ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ وہ میں سے سختی پائیں، یعنی کفر کافر جو ہے آپ کو دیکھ کے آپ کی یعنی کہ رعب ان میں آ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ منافق کہتے ہیں۔ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کہتے ہیں کہ تمہارا اس سے کیا ہوا، کیا اس میں سمجھ آیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، کوئی بات سمجھ میں آئی تمہارے؟ یعنی مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ لیکن ایمان والے، ان کا تو ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ بس خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ وہ ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرح لیتے ہیں، وہ کہ وہ جو جنگ آتی ہے اس میں بھی خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو شہید ہونے کا موقع مل رہا ہے، ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی ہماری، اور یعنی کہ فتح ہو جائے گی۔ تو وہ جو بھی اللہ کی آیات اترتی ہے، احکامات ہوتے ہیں، تو سب میں نعمت ہے۔ اما الذین فی قلوبہم مرض، اور جن کی دلوں میں بیماری ہے، ان کی تو اور بیماری ایسی بڑھتی کہ گندگی کی طرح ان کو کہہ دیا یہ مریض جو بیماری ہے، یہ مرض جو ہے یہ گندگی کی طرح گندگی کے اوپر ہے، اور وہ اسی حال میں مریں گے کہ جیسے کافر ہوں۔ اولا یرون انہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ آزمائے جاتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے میں فی کل عام، ہر سال، مرتن اور مرتین، ایک دفعہ یا دو دفعہ، ہر سال آزمائشیں آ رہی ہیں، ٹیسٹ آ رہے ہیں، بیماری سے، دکھی سے، کسی نے کوئی ستایا، کوئی آپ کے اوپر حاوی ہو گیا، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی بیماری پھیل گئی ہے، ہر سال ایک دفعہ دو دفعہ۔ آپ اپنے آپ کو خود احساس کریں، ہم اپنے آپ کو خود احساس کریں کہ کیا کیا آزمائشیں آئی ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے۔ منافق اور دور ہو جاتے ہیں، ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، بیماری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے بالکل ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور مومن ہر حالت میں یہ کہتا ہے الحمدللہ، اس کے اوپر کچھ نعمت آتی ہے وہ الحمدللہ، جو اس کے اوپر کچھ مشکل آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اس پہ بھی وہ الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولہم یذکرون، اور نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ، اور ایک اور بات ان کی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسی کوئی سورہ اترتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اس طرح سے، هل يراكم من احد، پھر ایک دوسرے کو اشارہ کہتے ہیں کیا تم نے کسی نے دیکھا تو نہیں تمہیں اس طرح سے اشارہ کرتے ہوئے؟ ثم انصرفوا، پھر وہ پلٹ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹا دیا، ان کے دلوں کو پلٹا دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ قوم ہے جو جہالت کرتی رہے گی، جس کو عقل ہی نہیں آئے گی، جو سیکھیں گے ہی نہیں، جو علم ہی نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی علم سے دور ہو جاتا ہے، جو قرآن کے طرف سے ہٹ جاتا ہے، تو ہم نے سوچنا چاہیے کیوں ہم ہٹے ہیں، کیا ایسی بات ہوئی ہے، کس چیز نے مجھے اس علم سے ہٹا دیا، کس چیز نے مجھے اس علم سے دور کر دیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہمارے ساتھ، کہ ہم نے کیا ایسا گناہ کیا ہے۔ تو اپنے اس عمل کو ہم نے چیک کرتے رہنا چاہیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور ہمارے لیے ان کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے اپنے نفسوں میں سے، تمہارے اپنے اندر لوگوں میں سے تمہارا رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ، وہ بہت یعنی اس کو گرا ہے، بہت اس کے اوپر مشکل گزرتا ہے یہ علیہ اس پر، ما عنتم، کہ تمہارے پر کوئی تکلیف پہنچ جائے،
کہ کوئی تمہیں تکلیف دے یا کوئی ایسی بات پہنچ جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں جو ہماری جو ہلکی ہوئی ہیں وضو کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، اور کچھ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہتے تھے مغفرت کا، امت 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 کہتے رہتے تھے. کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ جو مومن ہے، مسلمان، ان کے میری امت پہ کوئی مشکل نہ آئے. تو وہ بہت یعنی ان کو گرا گزرتا ہے تو کوئی تکلیف ہو، حریص بہت زیادہ حریص ہے کہ ہمارے بارے میں کہ کوئی اچھی چیز ہو جائے، ہمارے لیے اچھے یعنی ہمارے اعمال ہو جائیں، ہماری بچت ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں. مسلمان ایسے غلط کام نہ کرے. تو تبلیغ کرتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے، اچھی بات کرتے رہتے تھے، اور پھر دعا بھی کرتے رہتے تھے. ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی تھی روتے روتے، راتوں کو پیر سوج جاتے تھے. ہمارے لیے امتوں کے لیے مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے ہمیں، اور ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. رؤوف الرحیم، اور بہت زیادہ شفقت کرنے والے، مہربان. اس کے باوجود اگر کوئی پھر جاتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ جائیں تو آپ کہہ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت بہترین آیت میں سے ایک آیت ہے جو ہمارے لیے پریشانی میں کفایت کرتی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ لا الہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. اور توحید کی بھی ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں سوائے وہ اللہ ہمارا. علیہ توکلت، اسی پہ ہم نے توکل کیا، اور وہ رب ہے عرش العظیم کا. عرش جو اللہ کا عرش جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ عرش جس کو بیونڈ آور امیجنیشن ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ، اسی پر ہم نے توکل کیا ہے. اور جب ہم اللہ پر توکل کریں گے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کے اذن سے. کیونکہ پریشانیاں آتی ہیں، اور پریشانی کے لیے اس کے جو حسبی اللہ یہ ہم صبح شام بھی اس میں اذکار میں سے بھی ہے، اور چلتے پھرتے بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورہ یونس جو ہے یہ آپ کو جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اس میں انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا بہت مختصر ذکر ہے لیکن بہت جامع ذکر ہے. اور یہ اللہ کی وحدانیت، شرک کی تردید بار بار اللہ تعالیٰ اپنے طرف لے کے بلا رہے ہیں، اور ونسب اللہ کی طرف یعنی توحید کی طرف بلانے والی یہ سورہ ہے. حروف مقطعات الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت اور دانے سے لبریز کتاب ہے. یہ آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات اس کتاب الحکیم کی جو آیات ہیں حکمت سے بھری ہوئی آیات ہیں. یعنی آپ کو ہر آیت آپ کو کچھ سکھا رہی ہے. اکان للناس، کیا ہے ان لوگوں کے لیے، عجبا تعجب کی بات، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی ایک رجل کی طرف، ایک شخص کی طرف، انہی میں سے کہ وہ ڈرائے لوگوں کو اور خوشخبری بھی دے ایمان والوں کو. کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری ہے یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے یہ آیات ڈراوے کی طرح سے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے نا. وہ خوشخبری مناتے ہیں، ہم نے ابھی پڑھا تھا. تو خوشخبری ایمان والوں کے لیے کہ ان کے لیے سچا مرتبہ ہے اللہ کے پاس. جو ایمان لائیں گے، اللہ کی آیت پر یقین کریں گے، عمل میں لائیں گے، سچا مرتبہ ملے گا ان کو ان کے رب کے پاس. لیکن کافر کیا کہیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے کھلم کھلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، اور آیات کو بھی کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ہی یعنی کہ جادو، آیات کو جادو کہنا کہ یعنی کہ نقصان والی، اور یہ جبکہ آیات ہماری یہ فائدہ مند آیات ہیں، حکمت والی. بے شک رب تمہارا، یہ اللہ کا تعارف اس آیت میں شروع، اس آیت کے اینڈ میں بھی. رب تمہارا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش، بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے ثم استوى علی العرش کہا، تو اس کے پیچھے جانا نہیں متشابہات میں سے ہے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو گئے جا کر، اور سارے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ نے
تدبیر کیا اللہ تعالیٰ نے. ما شفیع الا من بعد اذن، اللہ کے اذن کے بعد کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اذن سے. یہ کون ہے؟ یہ تمہارا رب ہے. ذالکم اللہ، اللہ ہے یہ تمہارا رب. خالق مالک متدبر، یہ ہے تمہارا رب. اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو. کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا حق وعدہ ہے. انت الحق ووعدک الحق وساعت الحق، ساعت الحق ہے یہ. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس نے دوبارہ کرے گا. اور کیوں کرے گا؟ جو پہلی دفعہ پیدا کیا پھر دوبارہ پیدا کریں گے. کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا الذین عملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے جس نے عمل کیا ہے. کون؟ ایکم احسن عملا، جو ہم نے سورہ ملک میں پڑھا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. عمل کے لیے ہی ہمیں بھیجا گیا ہے کہ اچھے عمل کے لیے، اور اس کی پہچان دے دی ہر انسان کی فطرت کے اندر. اور پھر اگر بھول جائیں تو آپ کو بار بار قرآن کی طرف جانا ہے. ریمائنڈر بھیج دیا ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جو ہے پینے کا پانی کھولتا ہوا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا باوجہ ان کے کفر کرنے کے. اور وہ ذات وہ ہے جس نے شمس کو ضیاء بنا دیا، روشن. چاند کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، یعنی چمکنے والا، ٹھنڈک. اور سورج کو ایسے کہ ایک دم اس کی تیز روشنی. وَقَدَّرَهُ منازل، اور جو ہے اس کی منازل طے کر دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم گنتی سالوں کی جان لو، حساب کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسان کے فائدے کے لیے بھی بنایا ہے، دوسری طرف انسان کی ہدایت کے لیے بھی بنایا کہ اللہ کو پہچانو. اسے سال فائدہ کیا ہے آپ کو؟ اس سے سورج سے ہر چیز مل رہی ہے، آپ کو زندگی مل رہی ہے. سورج آپ کے لیے زندگی ہے، لائف ہے. جیسے چاند بھی ہے. اسی طرح سے ان سے آپ نے کیلنڈر کے طور پہ اپنی حساب کتاب بھی رکھا ہوا ہے. اور پھر ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ تو پہچانو اللہ کو. یفصل الآیات، اور بیان کیا تمہارے لیے آیات کھول کھول کے. کس کے لیے؟ علم والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. جو بھی ریسرچ کرے گا، جو بھی اس کے پیچھے جائے گا، وہ اللہ کی معرفت پالے گا. پھر اختلاف لیل اور نہار کا، رات کا آنا جانا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اس سے بھی آپ کے نشانی ہے. اس قوم کے لیے. کس قوم کے لیے؟ جو یتقون کرے، جو تقوی کرے، جو بچنا چاہے گناہوں سے، جو اللہ کی معرفت لے گا، جو اللہ کے عذاب سے ڈرے گا اور بچے گا. بے لوگ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات سے. اور یہ بھی بہت ہی یعنی ڈرانے والی ایک اور سمجھانے والی اللہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یعنی کہ خوف ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. خوف نہیں ہے جب اللہ کے سامنے، تو وہ کیا ہوا پھر ہمارے لیے؟ ورضوا بالحیات الدنیا، وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی میں. واطمئنوا، اور مطمئن ہو گئے اس پر. یعنی دنیا میں لاسٹ ہے، ان کو یہ بات اللہ کے احکامات قرآن کی طرف آ ہی نہیں رہے. انہوں نے، اللہ نے بتا دیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، اللہ کو پہچانو، ساری عبادات کرو اور معاملات ٹھیک کرو. وبالوالدین احسانا، اور کوئی والدین کے ساتھ احسان نہیں کر رہا ہے، کوئی والدین کو نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی والدین کو رکھنا نہیں چاہ رہا ہے. یعنی کہ والدین کے ساتھ کرنے والا وہ مرتا نہیں ہے جو اس وقت تک جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ لے، جب تک کہ وہ خرابی کا بدلہ نہ مل جائے اس کو. تو روکنے والا، یعنی اب ہم اپنے شوہر کو بھی روک لیں، اگر منع کر دیں کہ نہیں جو ہے اپنے اما ابا کا نہیں کریں، یا کوئی بھی کسی طرح سے بھی کوئی بری بات ڈال دی کہ ان کا دل برا ہو جائے، تو یہ ہم بھی شامل ہیں اس میں. تو ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کر رہے، اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی اور کے ماں باپ کے ساتھ، تو ایکچولی ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. تو وہ کیوں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ ہم دنیا میں لاسٹ ہیں، ہم دنیا چاہ رہے ہیں، اور ان کا دل اطمینان میں آ گیا ہے اسی میں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جو ہے سمجھ ہی نہیں رہے. ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے جنت ہے. جو کھڑے ہونے سے، ملاقات سے اس کو خوف ہی نہیں ہے، تو وہ تو دین سے نکل گیا، وہ تو دین سے نکل گیا، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں رہا. وہ اولئک مأواہم نار بما كانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھا دیا. راستہ دکھا دیا کس کا؟
ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، جنت والا راستہ دکھا دیا. وہ ان کے لیے پل صراط آسان کر دیں گے، ان کے لیے یہاں پر نیکی کرنا آسان کر دیا، ان پر یہاں پر عمل کرنا آسان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، ان کی ایمان